اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو مقدمۃ المؤلف پچھلا بسم اللہ پچھلا صفحہ ایک کتاب کون تیرے کو پچھلا نہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین جی ایک کو پڑھنا قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ وحید دہرہ وأوانہ وفرید عصرہ وزمانہ الامام شہاب الملت والدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد العسقلانی الشہید بابن حجر اصابہ اللہ الجنۃ بفضلہ وکرمہ رضی اللہ تعالی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اصول حدیث کی کتاب تصنیف کی تھی نخبۃ الفکر جی نخبۃ الفکر پھر خود یہ آگے وضاحت کریں گے جی محسوس کی کہ یہ اختصار ہے اس کی شرح کروں جی اس کی اس کی شرح بھی کروں تو پھر آپ نے شرح کر دی نزہۃ النظر کی ایک کتاب تیرے سامنے ہے نا جی آ جڑی رنگ والی عبارت ہے نا توڑ تک یہ ہونی جی نخبۃ الفکر تے جڑے کالے رنگ چ نزہۃ النظر جی پہلے لکیر ہوندی سی پچھلے چھاپے سنیا جی تے انہاں میں جڑا نا یہ اپنا نا جڑا نا موٹا لکھے ہے جی تے اے جتھے جتھے جی اس کے اندر سنیں لکیراں نہیں لائیاں ان عبارت نو نا بریک تے موٹا کیتا ہے جی سمجھے اے شابہ سے میں جتھے جتنا بیان کیتا ہے جی تو وہ پھر ان دی قسمہ بنائیاں نے جی سمجھا پہ اے شابہ سے تھلے آشی لین اور بہت سارے جی اس کتاب اے جے انداز جڑے رنگ والی نا اے وے نخبہ تے دوسری جڑے نا شرح تے آپ دو میں حافظ صاحب دیا نے متن بھی تے شرح بھی تو یہ خطبہ اسی طرح ہے جس طرح عیسیٰ غوجی کا پڑھا تھا کہ شاگرد بعد میں کہہ دیتے ہیں جی جب نقل کرتے ہیں نا کتاب تو شاگردوں نے کہہ دیا نا کہ بھئی فلاں حضرت صاحب نے بزرگوں نے خود یہ نہیں فرمایا ان کی تو بات آگے تھی سنیں کہ بھئی مقدمۃ المؤلف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کس سے سنی گل تو مانا کرو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع اور اسی کے ساتھ مدد پکڑتا ہوں میں بعض نسخوں میں ہے وابیکا نستعین یا ہے وابی ہی ہے تو دوسرے بھی جڑے پچھلے مخطوطے نے جی من کرو شابہ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں اور اسی کے ساتھ مدد پکڑتا ہوں قالا جزمی بات یہ ہے کہ یہ کلام لکھ کی اس کو مصنف کے بعض شاگردوں نے ان کی شان کی جلالت کے اظہار کے لیے ان کے مقام کے علو کے لیے ان کے فہم کی جودت کی وجہ سے ان کے علم کی صحت کی وجہ سے تاکہ سننے والے جو ہیں وہ کتاب پر اعتماد کریں کیونکہ مؤلفات کے مرتبے کی بلندی ہوتی ہے مؤلفین کے طبقے کے علو کے ساتھ سنیں کما سیاتی انشاءاللہ تعالی تو الامام بعض نسخوں میں اس طرح ہے کہ قال شیخ العلامہ الراحل شیخ الاسلام علم العالم یہ بھی لفظ ہیں العامل جی بعض نسخوں میں ہے بعض میں نہیں. آگے لفظ حافظ معنی کر لیں پھر ترجمہ کر دیں.
اصطلاح کے اندر حافظ وہ اس محدث کو کہتے ہیں جو 1,00,000 حدیثوں کا جاننے والا ہو. احاطہ کرنے والا. احاطہ علم بمئات الف. پھر اس کے بعد درجہ حجت کا، جی وہ محدث ہے جو احاطہ کرے اس کا علم 3,00,000 3 لاکھ حدیث. کی بن گئی. جی پھر 100,000 کا کنا ہوندا ہے لاکھ ہوں. تے 300 واری 1,000 ہوئے تھے 3 لاکھ. جی سمجھ نہیں ہوندی. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے حاکم کا. جی وہ محدث ہوتا ہے کہ احاطہ کرے اس کا علم جمیع احادیث مرویہ کا متنن و اسنادن و جرن و تعدیلن و تاریخن قضا قالہ جماعت من المحققین. جی تو ان تو پھر سارے ہی ہوگا نا. جی شہاب. جی اے مشرکھا بذات ہی، یا کتب ان کی بڑی چمکتی ہیں. جی یہ اشارہ ان کے لقب کی طرف. واقع لفظ الملت دلالت علی تاکو کے مفہوم الاسم فی مسمات. پھر ظاہر یہ ہے کہ ملت اور دین یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ طریقہ الہیہ جو سائقہ ہے عقل والوں کی طرف ان کے اختیار کے ساتھ اس کو الال خیر سے من مسائل دنیا والآخرہ. تو یہ دین اور ملت اس حیثیت سے کہ وہ تملا و تکتب لکھے جاتے ہیں، ان کا نام ملت. اس حیثیت سے کہ ان پر چلا جاتا ہے تو اس کا نام دین ہے. مصداق ایک ہی ہے، فرق صرف اعتبار سے ہے. ابو الفضل یعنی صاحب الفضل کی یہ معنی ہے. ابو کا معنی صاحب. تے وزیادت من الاموال العظیمہ علوم جسیمہ، کیونکہ لفظ اب اور لفظ ابن بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے بمعنی اور ملازم، جیسے مولا علی پاک کا لفظ ابو تراب. جی مٹی والے تو مونڈے تے لگی سے آپ دے. جی آپ رام فرما رسن مسجد. اور ابو ذر اور ابن السبیل، ابن اللیل وغیرہ. اور یہ بھی احتمال ہے کہ حافظ صاحب کا کوئی فضل نامی بیٹا ہو، اس لیے آپ کو ابو الفضل کہتے ہیں. ابن حجر، حجر کے بیٹے. لقب آپ کا یہ ابن حجر کیا ہے؟ لقب ہے اس کے ساتھ. یا تو سونا اور چاندی آپ کے پاس بڑی تھی، یا لوفور جواہر لوفور الجواہر عندہ، یا آپ کے ذہن اور آپ کی رائے کی جودت اور رائے کی صلابت کی وجہ سے وہ مثل پتھر کے تھے، مضبوط گل کرنے. یا بوجہ ہونے حجر کے کہ ان کے 5ویں نمبر پر بابے کا نام تھا. جی اور نئی مخفی وجہ مناسبت کی ہر ایک میں اللبیب پر. جی پھر بعد قول ابن حجر بعد نسخوں میں یہ بھی ہے فصح اللہ فی مدتہ و اعاد علی المسلمین من برکاتہ. ایسے نسخے میں جو ہے نا ہاتھ نال پڑھ لیا جی نا، ترجمہ کر لیا جی نا میرے ہو دیسی یارو. جی پہنچ جانا بزرگوں میں ہوتے. ہیلو جی پہنچ گئے جی تھلے. چلو جی چلو ایسے تو مانا کرو جی. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. کہا شیخ علامہ رحلہ نے، اور رحلہ لکھے ہی مقصود بیا من یرحالو الیہ کثیراً، جن دے ول سفر زیادہ ہوئے بلوں کی زیادہ پڑھن واسطے ہون، لعلم ہی للأخذ عنہ. جی علامہ رحلہ شیخ الاسلام علم العالم شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد الاسقلانی الشہیر ابن حجر شافی. فصح اللہ فی مدتی، لمبی کرے یعنی کشادگی فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں، ان کی تو او لکھا ہے. پھر تلے اگر یہ ہوئے نا تو پھر یہ دلیل ہے کہ انہوں نے زندگی بچ کسی شگرد نے لکھ دیتا سی. جی جی اور لوٹائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ان کی برکات سے. تو اس دے مطابق جڑا خطبہ جو ہے بے
کہ کہا شیخ نے، امام نے، عالم العامل نے، حافظ نے، اپنے زمانے کے وحید نے اور اپنے وقت کے وحید نے اور اپنے زمانے کے یکتا نے، فرید عصری و زمانت تفسیری امام شہاب الملت والدین ابو الفضل نے، جو احمد بن علی بن محمد عسقلانی ہیں، جو مشہور ہیں ابن حجر کے نام کے ساتھ، اصابہ اللہ، ٹھکانہ دے ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا اپنے فضل کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ۔ ہوں اگے جی ٹرو۔ فرمایا شیخ علامہ روح اللہ شیخ الاسلام علم العالم شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد عسقلانی الشہیر ابن حجر شافی کشادہ فرمائے اللہ تعالیٰ کشادگی فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور لٹائے مسلمانوں پر آپ کی برکت سے۔ شاباش جی۔ مقدمۃ المؤلف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساکتہ میں بعض نسخہ جو کہ پہلے بسم اللہ آ گئی ہے نا جی، تو بعض نسخوں میں جی من کرنا اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جو لم یزل ہے، کیا ہے؟ عالم ہے، قدیر ہے۔ جی تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جو لم یزل ہے، عالم ہے، قدیر ہے۔ حمد هو الوصف بالجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل۔ جی معاذ لائیں اس کو بطور بنیاد احسن الکلام کی تأسیساً، یعنی تابعداری کرتے ہوئے احسن الکلام کی، اور خیر الانام علیہ وعلی آلہ تحیت والسلام الی یوم القیام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، پتہ ہے نا، پڑھی ہے نا ساری گلیں، اور جمہور سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے جی، جیسا کہ لائے ہیں تسمیہ کو بھی اسی لیے جی، لم یزل کی تے ولا یزال، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لم یزال کا معنی ماضی کی طرف ابتدا نہیں، لا یزال مستقبل کی طرف سنیں، تو نہیں ذکر کیا لا یزال کو، اس لیے کہ وہ ذات کے ثابت ہے قدم اس کا، جس کی ابتدا نہیں ہے، تو محال ہے کہ آگے مستقبل میں وہ معدوم ہو جائے، یہ نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ لم یزل ولا یزال ہے، لم یزل یزال ہے جی۔ اب ازلی ابدی کی اے مانا جی جی۔ چلو جی آگے حین، بھئی حی ہے جی، قیوم قائم رکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ سنیں اے جڑا ہے نا بے عالم، علم، قدرت، حیات جی، سماعت بصر، ایک کنے ہو گئے؟ علم ایک، قدرت، حیات، سمع، بصر، پنج ہو گئے نا جی۔ اتفاق کیا شراح نے اس پر کہ لائق یہ تھا کہ اضافہ کرتے مریدن متکلمن، ارادہ اور کلام کی مثلا بولیے، ایک بار بولو نا ساری۔ علم، ہم اڈو، علم، قدرت، سمع، حیات بھی، حیات، سمع، بصر، مرید، متکلم، ہاں ارادہ تے کلام، یہ بول نہ سکتے۔ علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، تکلم۔ کلام یار میں پہلے پھر تکلم جی، میں مسئلہ بول رہا ہوں، سمجھ کو نہیں آ رہی باجے جائے نو جی، کسی اور سمجھ آئے تو بولو، اور کنے استاد کنوں پوچھنا ہی، تو بول دے بھی بلبا تو بول دے۔ علم، قدرت، حیات، سماعت، بس میں سمع کہہ رہا بیماری ہو جی جی، سمع، بصر، کلام، ارادہ تے کلام بول۔ علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام۔ پھر علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام، ان کو کہتے ہیں صفات سبع۔
جی کیا کہتے ہیں؟ صفات سبع اللہ کی 7 صفتیں، جی یہ صفات سبع ہیں جی. جیسا علم عقائد بڑا اہم مسئلہ ہے جی صفات کا، یہ صفات سبع جی. جی کیڑیاں؟ علم زبان ہی نہیں پکانا، بالکل ضرور پڑھنا. علم قدرت حیات سمع بصر ارادہ کلام کلام یہ ہیں صفات سبع. 7 صفتیں جی. تو بھئی شراح نے کہا ہے جی لائق یہ تھا کہ اضافہ کرتے ہیں 2 صفتوں کا بھی حافظ صاحب رحمہ اللہ. کیڑی؟ مرید المتکلم ان کی نہیں ہو جانی سن 7 ہو جانا 7، تاکہ ہو جاتی صفات سبع بتمامہا مذکورہ، اور اعتراض ہو جاتا ترجیح برا مرجع کے لازم آنے سے جی کہ 5 ذکر کی ہیں تو کیوں نہیں ذکر کیتے ہیں. یہ جو واہم تہذیب میں جی. جی تو جواب دیا ہے ایک شاعر نے، ملا علی قاری صاحب زیادہ مشہور ہے، بائیں طور کے اکتفا کیا ہے وصفین سابقین کے ساتھ جی او عالمن قدیرن، جی متن میں خبر دینے کے لیے کہ علم جو ہے نا عالمن جی بوجہ اس کے شامل ہونے جزیات کلیات کو، جی تو پھر یہ علم کے اندر مسموعات مبصرات بھی آ گئے، جی تو سمع بصر دونوں آ گئے جی. جی اور قدرت جو ہے یہ مستلزم ہے کس کو؟ باقی صفات کو جی. سنیں جی، تو یہ ساری آگے اگو سوال کی طرح خود ملا علی قاری صاحب نے ساری عبارت دے جی، بس خلاصہ ختم ہو گیا. من کر اس دا حیاً قیوما سمیعا بصیرا، من کرنا تمام حمدیں، تمام حمدیں من کرنا گیڑ کیتا ہی تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جو لم یزل ہے، عالم ہے، قدیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. حد ہوگی یار. واشہد واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا بسم شریک اللہ لہ الرحمن الرحیم. وکبر تکبیرا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چل جی. اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، جو وحدہ ہے لا شریک لہ ہے. اور کبریائی بیان کرتا ہوں میں اس کی، کبریائی بیان کرنی. اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عظیم بندے اور اللہ کے عظیم رسول ہیں جی. اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے. اور بڑائی بیان کرتا ہوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی. اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم بندے اور اللہ کے عظیم رسول ہیں. اشہدو اے اقرو، جی صمیم قلب سے میں اقرار کرتا ہوں، جی اور خبر دیتا ہوں میں علم اور یقین سے جی. تو لائے ہیں حافظ صاحب رحمہ اللہ شہادت کو خطبے میں عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ ہر خطبہ جس میں تشہد نہیں ہے وہ کل ید الجزما، وہ ایسا جیسے خارشی ہاتھ ہوتا ہے جی، بیکار ہاتھ. رواہ ابو داود و ترمذی. اور مناقشہ کیا گیا اس پر، بائیں طور کے لائے ہیں اس کو متن کے خطبے میں بھی جی. جی تو بھئی لانا چاہیے تھا ان کو، یہ تو شرح میں لا رہے ہیں نا. تو پھر جو متن تھا کیا؟ نخبۃ الفکر شرح نزہۃ النظر. یہ اشہادو جو ہے یہ متن میں نہیں لایا، اور شرح میں شرح میں لایا ہے. تندے صاحب نیلے رنگ والا کی ہے نخبۃ الفکر متن ہے جی. جڑی کالی سیاہی ہے شرح دستا تنوں. تو سوال ہے کہ وہ نہیں لائے، پھر سوال ہے کہ پھر اس کو بھی لانا چاہیے تھا. تو وہ یہ ہے کہ عمل کیا ہے کہ بھئی کیا بھئی نہیں لائے،
اشارہ کیا حدیث کے ضعف کی طرف، حدیث کے، جو کی طرف اور بعد نے کہا کہ بھئی عذر یہ ہے کہ کہا جائے کہ تصریح کی لفظ شہادتین کے ساتھ شرع میں عمل کرتے ہوئے کس کے ساتھ، حدیث کے ظاہر کے ساتھ، اور لائے ہیں متن میں اس کے معنی کو، جیسا کہ کہا گیا اس کے حدیث کی تعویل میں رعایت کرتے ہوئے ایجاز اور اختصار کی بھی، تو اس میں درود شریف پر جب اللہ کا ذکر ہو گیا درود شریف پڑھا تو شہادت بھی ضمن میں آ گئی ہے جی، سنیں ہی الاخر ہے۔ تو باقی یہ چونکہ بزرگوں کی اپنی کتاب ہے تو لہذا یہ سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے جی، لا الہ موجود، نہیں کوئی الہ موجود وجود میں، سنیں ممکن ہی نہیں ہے جی، صرف اللہ ہے جی۔ اگے جی، صلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اور رحمت نازل فرمائے اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونے محبوب کے بیجا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف، ساری اے ارسالاً کافتاً جی، تو یہ کافہ مفعول مطلق کی صفت ہے، بمعنی عامتاً لہم جی، سمجھے ہی، اے شابہ سے تے درا حالے کے آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں، خوشخبری ماننے والوں کو، ڈرانے والے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، اور رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پاک پر، اور سلامتیاں نازل فرمائے، کثیر سلامتیاں، شابہ جی، اور رحمت نازل فرمائے اللہ تعالی ہمارے سردار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ سونے محبوب کے بیجا اللہ تعالی نے آپ کو لوگوں کی ساری مخلوق کی طرف، درا حالے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں، اور رحمت نازل فرمائے آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پاک پر، اور سلامتیاں نازل فرمائے کثیر سلام۔ بعض نسخوں میں آل محمد کا لفظ بھی ہے جی، تو یہ آپ کے اقارب ہیں اور وہ اولاد ہیں حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس کی، جیسا کہ روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جی، اور آپ کے اتباع بھی جیسا کہ وارد ہے آل محمد کل تقی، لیکن کہتے ہیں عذر میرے نزدیک وہ پہلا معنی ہے، جب آل آئے نا تو اس سے مراد چونکہ کہ صحابہ پاک کا ذکر ہوتا ہے نا، اس لیے آل سے مراد آپ کے اقارب، آپ کے اقارب، وسلم یعنی بچائے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی آل کو ان کاموں سے کہ جن کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہے، یہ ہے وسلم، سلامتی یہ ہے کہ اللہ ان کاموں سے بچائے جن پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ ان کاموں سے بچائے، رضی اللہ عنہ ردان کاملاً۔ باقی یہ دونوں جمع کیے ہیں، صلات بھی اور سلام بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا اس پر عمل کیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما جی، من کر لی کرنے